کیا رمضان میں ایک وتر پڑھ سکتے ہیں؟ خالی رمضان ہی نہیں، پوری زندگی میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 1، 3، 5، 7، 9 تک احادیث موجود ہیں۔ ابو داؤد ابواب الوتر میں ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یوتر بخمس فلیفعل ومن احب ان یوتر بثلاث فلیفعل ومن احب ان یوتر بواحدۃ فلیفعل۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، ابواب الوتر۔ جو بندہ 5 وتر پڑھنا پسند کرے 5 پڑھ لے، 3 پڑھنا پسند کرے 3 پڑھ لے، 1 پڑھنا پسند کرے تو 1 پڑھ لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت 2 رکعات کر کے کرتے جاتے، آخر میں 1 رکعت پڑھ کر ساری رات کی نماز کو طاق بنا دیتے۔ آپ کا فرمان بھی ہے صلاۃ اللیل مثنی مثنی، اور ایک روایت میں صلاۃ النہار واللیل مثنی مثنی، رات اور دن کی نماز 2 رکعت ہے۔ اور جب بندے کو صبح کے فوت ہونے کا ڈر ہو تو فلیوتر برکعۃ واحدہ، ایک ہی رکعت کے ساتھ ساری رات کی نماز کو وتر بنا ڈالے۔ وتر کا معنی ہوتا ہے بے جوڑ، طاق عدد۔ تو جب 2 کر کے پڑھی تو 1 علیحدہ پڑھی تو وہ ساری نماز طاق بن جاتی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے ایک عالم تھے مولانا انور شاہ کاشمیری، صحیح بخاری پر ان کی ایک املائی تقریر ہے، 4 جلدوں میں چھپی فیض الباری کے نام پر۔ ترمذی شریف پر بھی ان کی تقریر ہے، اور اسی طرح ان کے شاگرد ہیں مولانا یوسف بن نوری، جو بنوری ٹاؤن میں رہتے تھے کراچی میں، ان کے نام پر بنوری ٹاؤن ہے۔ تو انہوں نے ترمذی کی شرح لکھی معارف السنن، اس میں بھی یہ بات ذکر کی جو بھی میں بیان کرنے والا ہوں۔ اور آج مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کی اردو میں جو درس ترمذی کتاب ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے یہ بات ذکر کی۔ وہ یہ بات ہے کہ مولانا انور شاہ کاشمیری فرماتے ہیں کہ مستدرک حاکم کے اندر ایک مضبوط اور قوی سند کے ساتھ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر اس طرح پڑھتے تھے کہ کانا یتکلم بین الرکعتین والرکعہ، کہ 2 رکعتوں اور 1 رکعت کے درمیان آپ کلام کرتے اور گفتگو کر لیتے تھے۔ 2 پڑھی، پھر کلام کیا، گفتگو کری، تو پھر 1 رکعت۔ اب یہ حدیث خود مانتے ہیں کہ مضبوط سند کے ساتھ ہے، لیکن پھر آگے ایک عجیب سی بات لکھی ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے کہ آج تک کسی حنفی عالم نے اس حدیث کا جواب نہیں دیا، کیونکہ وہ ہمارے بھائی 3 کٹھی پڑھنے کے قائل ہیں نا، تو اس کا جواب نہیں دیا۔ یہ 2 الگ اور 1 الگ پڑھتے تھے آپ۔ اور یہ بھی تعجب ہے کہ کسی شافعی عالم نے یہ حدیث اپنے لیے بطور دلیل پیش بھی نہیں کی، کیونکہ شافعی علماء 1 رکعت علیحدہ پڑھنے کو صحیح سمجھتے ہیں۔ تو پھر کہتے ہیں لَقَدْ تَفَكَّرْتُ نَحْوَ 14 سَنَةً ثُمَّ صَنَعَ لِي جَوَابٌ، کہتے ہیں میں 14 سال تک سوچتا رہا اس حدیث کا جواب کیا ہو سکتا ہے۔ بھئی اللہ کے بندو، جب آپ خود کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے، مضبوط ہے، سند درست ہے، تو پھر اس پر یہ سوچنے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ 14 سال سوچتے رہے میں حدیث کا جواب کیا دوں؟ حدیث کا جواب نہیں دیتے، حدیث قبول کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ جب آپ نے ریسرچ کی، آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ واقعہ، یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت ہے، پھر جواب نہیں دیتے، پھر مانتے ہیں، پھر اپنی بات چھوڑتے ہیں۔ ایمان کا تقاضا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی بات مانو اور اللہ کے رسول کی بات مانو۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بالکل صحیح ثابت ہے، 1 رکعت آپ پڑھ سکتے ہیں،
اس کا خالی رمضان سے نہیں کوئی ناتا، یہ روز کی عبادت ہے، رمضان ہو غیر رمضان ہو تو آپ اس کو ایک علیحدہ پڑھنا چاہیں تو اختیار ہے۔